شیخ چلی اول درجے کے بیوقوف تو تھے ہی، سستی اور کام چوری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بیوی سے ان کی اکثر انبن رہتی۔ ایک روز بیوی نے زیادہ ہی برا بھلا کہا تو تنتناتے ہوئے چرپائی سے اٹھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لو، ہم جا رہے ہیں شہر، ابھی اسی وقت نوکری کرنے۔ شہر کوئی یہاں رکھا ہے؟ دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کیا کھاؤ گے پیو گے؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7 روٹیاں پکا کر دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کنواں نظر آیا اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالیں اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کو کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، تم ہم 7 کو کیوں کھانا چاہتے ہو؟ بھوک جو زوروں کی لگی ہے، 1-2 سے کام نہیں چلے گا، اس لیے۔ شیخ چلی نے جواب دیا، اچھا اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں ایک ایسی چیز تمہیں دوں گی جو تمہیں کیا تمہارے خاندان کو بھی کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ پری بولی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیگچی آ گئی۔ پری نے کہا، یہ دیگچی دیکھ رہے ہو؟ اس کے سامنے تم جب اور جس کھانے کا نام لوگے یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو میرے پاس ہیں ہی، کیوں نہ قورمہ مانگوں؟ دیگچی فوراً قورمے سے بھر گئی۔ شیخ چلی نے سیر ہو کر کھایا اور دیگچی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے اور دیگچی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیگچی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی، وہ بھی مل گیا۔ انہوں نے جی بھر کے کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی سے دیگچی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ چلی کو رات سرائے میں ہی ٹھہرا لیا۔ جب وہ سو گئے تو پریوں والی دیگچی چرا کر اس کی جگہ ویسی ہی دوسری دیگچی رکھ دی۔ شیخ چلی نکلی دیگچی لیے گھر پہنچے اور بیوی سے بولے، دیکھو نیک بخت، تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیگچی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیگچی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام لیے مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخر شیخ چلی جھلا کر بولے، اچھی بات ہے، کل مجھے روٹیاں پکا کر دینا، میں پریوں کے پاس جاؤں گا اور دیگچی کی شکایت کروں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں، شیخ چلی چل دیے۔ کنویں پر پہنچے، پھر بولے، 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئے ہمیں کھانے؟ کیا اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟ شیخ چلی کی شکایت پر کہ دیگچی ان کی فرمائش پوری نہیں کر رہی، پری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر بولی، خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی شیخ چلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، جب کہو گے تب سونے کا انڈا دے گی۔ اسے لے جاؤ اور اب ہمیں پریشان کرنے مت آنا۔ شیخ چلی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑے۔ وہ پھر اس سرائے میں پہنچے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو فوراً قریب آئی، پوچھا، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسے نہ صرف مرغی کے بارے میں بتایا بلکہ تجربہ بھی کر کے دکھایا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو سرائے کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا، خوب خاطر مدارت کی۔ رات کو شیخ چلی مرغی کی ٹانگ اپنی چارپائی کے پائے سے باندھ کر سوئے۔ بڑھیا نے موقع پا کر مرغی چرا لی اور اس کی جگہ دوسری ویسی ہی مرغی باندھ دی۔ شیخ چلی نکلی مرغی بغل میں دبائے گھر پہنچے اور لگے ڈینگے مارنے۔ بیوی نے کہا، میاں سونے کا انڈا دیکھوں گی تو یقین کروں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لو۔ شیخ چلی جوش سے بولے اور مرغی سے کہا، بی مرغی سونے کا انڈا دو۔ مگر بی مرغی نے سونے کا انڈا تو کیا، عام انڈا بھی نہیں دیا۔ بیوی پھر مذاق اڑانے لگی۔ شیخ چلی غصے سے بولے، کل تم پھر روٹیاں پکانا، دیکھو میں کیا اشر کرتا ہوں ان دھوکے باز پریوں کا۔ اگر واقعی زندہ نہ چبا گیا تو شیخ چلی نام نہیں۔ بس رہنے دو، میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو، اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔
خیر نہ دینا روٹی، میں بغیر روٹی کے ہی چلا جاؤں گا۔ شیخ چلی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ایک کو کھاؤں، دو کو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں؟ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے جن سے مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں ہے، یقین کرو دیگچی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی۔ میری بیوی نے میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ پری سوچ میں پڑ گئی، پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر گئے تھے؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی، ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں، اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ میری دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ شیخ چلی وہ ڈنڈا لیے سرائے پہنچ گئے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ شیخ چلی بولے، یہ ڈنڈا، اور کہا، اے ڈنڈے جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں، اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ ان کے منہ سے جملہ پورا ہوا تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پوری سرائے میں بھاگی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا۔ وہ تب ہی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دیں۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لیے گھر پہنچے۔ اب دیگچی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے، مرغی نے انڈا بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کو دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔